اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے. اس حدیث میں بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو طالب علم میں یعنی علم کی طلب میں مشغول ہوں، خواہ وہ کسی بھی طریقے پر علم حاصل کر رہے ہوں. لیکن یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ دین کی اصلاح میں عام طور پر علم اس کو کہتے ہیں جو معرفت الہی اور خدا شنائی کا ذریعہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو جاننے والے ہوتے ہیں، یعنی معرفت الہی کے حامل ہوتے ہیں. اور اسی کو سورہ اقرا میں فرمایا گیا ہے، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ علم کو اسم الہی کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے اور اس کو معرفت الہی کا زینہ بننا چاہیے، ورنہ وہ علم حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق نہیں جو اسم رب سے خالی ہو کہ وہ ہزار جہالتوں، ضلالتوں، گمراہیوں کا ذریعہ بنتا ہے. بلا شبہ جو علم معرفت الہی کا ذریعہ ہو اس کی تحصیل افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور متعدد حدیثوں میں اس کے حاصل کرنے والوں کو بشارتیں دی گئی ہیں. بلکہ احکام دین کا علم جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات و اعمال بھی، طریقہ معاشرت بھی، ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر وہ طالب علم جو اپنے اوقات کو اس میں صرف کرے اور استحضار کی نیت کے ساتھ پوری طرح اس میں مشغول ہو، بڑی بشارتوں کا مستحق ہے. اس کے لیے فرشتوں کا پر بچھانا، سکینت کا نازل ہونا، رحمت الہی کا اس کو ڈھانپ لینا، یہ وہ وعدے ہیں جو خود احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں. مگر اس کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ آداب طالب علمی کا پورا خیال ہو، یعنی جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو علم حاصل کرنے کے جو آداب ہیں ان کا پورا خیال رکھنا ہے اور رضا الہی کے حصول کے لیے تحصیل کی جائے. ورنہ جو دین کا علم دنیا کے نفع کے لیے حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں فرمان نبوی ہے، لم یجد عرف الجنہ یوم القیامت یعنی ریحہا، اس کو قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ صحیح نیت کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ تحصیل علم کی توفیق عطا فرمائے. آمین.